جب موت کا حملہ اچانک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں مولانا عبد الحنان صاحب کی زبانی کہ جب موت کا حملہ اچانک ہوگا تو کیا ہوگا۔ سنتے ہیں۔ اور آج کاریابی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات نے مجھے بلایا، ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے کے گھر کے نقشے ہیں۔ پچھلوں کے مرنے پہ تمہیں یقین نہیں آتا، پچھلے سال جو دنیا سے چلے گئے، کل گئے پرسوں مرے، یقین نہیں آتا، چلو کل قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، کسی مرنے والے سے پوچھنا، او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، بہن کا دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا، رب اکبر کی قسم ہے، رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا، بچیاں جوان ہیں، پیچھے کیا بنے گا، بچے جوان ہیں، پیچھے نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی، 50 امیدوار ہیں، یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا۔ 70 سال کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناک یا سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، چھوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے، اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتیکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قاری عابد صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اے بے شرما حفظ آباد سے عبد الحنان تو آ گیا، اللہ اکبر سنکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے۔ اتنی بدبختی کیا تھی، تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار سوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ، 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپنی ڈیمانڈیں دیکھیں اور اپنا اللہ سے محبت کا معیار دیکھیں۔ قاری صاحب سے میرا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا، قاری صاحب کو میں ایک رات کو کہوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، کر سے میرا یہ کام کر کے دے، چلو قاری صاحب پورا نہیں کرے گا، چلو قرضے مرضے میں آدھا کر دے گا، ایک تعلق ہوگا۔ جب میں اسے اچانک کہوں گا یار میں جانتا بھی نہیں بولی حنان کو، پہلی ملاقات میں پیسے مانگنے لگ گیا، پہلی ملاقات میں یہ کرنے لگ گیا، یار کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، 36 ٹال مٹول کرے گا۔ اللہ سے اتنی رشتہ داری کون سی ہماری بھائی؟ بندے ہیں اس کے، باقی ہم نے کوئی رشتہ داری کی کسر چھوڑی ہے؟ کوئی تعلق ہمارا استوار برقرار ہے کوئی چھوڑی؟ لیکن جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ فرشتے ساتوں آسمان کیوں دیکھنے لگے، یا اللہ
اسے تو آدھا کلو چینی دکان سے کوئی نہیں دیتا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اسکول سے اس کے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا، اس نے بھائی سے 2000 مانگے نہ دیے، بجلی کا بل زیادہ آیا، سگے باپ سے 1000 مانگا نہ دیا، پرچون والی دکان پر آٹا لینے گیا، اس کے کہنے پہ کسی نے آٹا نہ دیا۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا منہ کھول کے تیرے سامنے کھڑا ہے، 8 قسم کے لوگوں کی تیرے سے مغفرت مانگنے کے لیے آیا، حالانکہ پورا سال ہو گیا ہم نے اسے تیرے گھر میں ہی نہیں دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟ کہہ رہا اللہ جتنے زندہ سب کو معاف کر دے، جتنے مردہ ان سب کو معاف کر دے، جتنے چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دے، مرد عورتوں کو معاف کر دے، جو یہاں آئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو نہیں آئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ یہ کملہ تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے صبح صبح جس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا، ہانڈی پکڑی تھی، پراٹھے دیسی گھی کے تیار ہو رہے تھے، دروازے پر دستک کوئی اللہ دے نام تے دے دے، اس نے جوتا اٹھا کے مارا، آج کس منہ سے تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آ گیا؟ یہ تو نہیں۔ اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ 4 دن پہلے اس کے بچے کا ولیمہ تھا، دنیا کے کھا کے جا رہی تھی، ایک فقیر کشکول لے کے آیا، الہ العالمین 7 والے بابے کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کے ٹانگوں پہ مارا تھا۔ یا الہ العالمین جس نے تیرے نام پر بچہ بسا نہیں دیا، آج تیرے سے سارے جہان کی مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے؟ یا اللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، لوگ روزے سے اللہ اکبر درود شریف پڑھتے بازار میں آ رہے تھے، یہ سگریٹوں کے کش لگا کے روزہ داروں کے منہ پہ دھواں مار رہا تھا، آج مالک کائنات کس منہ سے تیرے دربار میں باپ کی بخشش کروانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا مومن ہر عمل کر سکتا ہے، مومن ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن مومن سے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا تو بازار ہی میرا عزیزو کاروبار، بلکہ ہمارا رشتوں کا لینے دینا بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ تیرے دربار میں آیا کیا لینے؟ جو تہجد کے وقت کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جو جمعے کے دن کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے پورے زندگی کے اندر سجدہ نہ کیا اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے عید کی نماز پڑھی اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے۔ کبھی مسجد کی دیواروں میں سے اعلان ہوا ہو، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں سے اعلان ہوا ہو، جو 1 سال کے بعد آیا آخری صف میں چلا جائے، جو 5 نمازوں میں آتا ہے پہلی صف میں آ جائے۔ الہ العالمین اللہ اکبر، راز کیا ہے؟ اس بندے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے مالک کائنات؟ یہ تو ہر جگہ تیرے نام کو دباتا ہے، تو ہر جگہ اس کے شان کو بلند کرتا ہے۔ فرمائے سے بندے کو میرے بتا دو، آج بندہ میرے طرف اعتراض کی انگلیاں اٹھاتا ہے، اس سے پوچھو اس وقت جب تو نے نہ کوئی اللہ اکبر کا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ تو نے تسبیح پڑھی، نہ درود شریف پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، اس وقت تو دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ امشاد نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تھا ہی کچھ نہیں تو۔ پہلے آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابھی تو اس پروسیس کے اندر بھی تجھے نہیں لے کے آئے تھے۔ کہاں تھا تو رحم مادر میں؟ کہاں تھا باپ کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں؟ ابھی تو اس عمل میں، اس ذائچے میں نہیں لائے تھے جب فرشتوں نے تیرے پہ انگلی اٹھائی۔ اے میرا بندہ، جب تو نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں سبحان اللہ نہ کہا، ایک مرتبہ بھی تو نے سجدہ نہ کیا، تیرا ماتھا ہی نہیں تھا، تو نے سجدہ کیسے کرتا؟ اس وقت میں نے تیری وکالت کر کے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ چپ کر جاؤ فرشتوں، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، تمہارا رب ان کے بارے میں جانتا ہے۔